یقیناً سماعت، بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو یہ صلاحیتیں استعمال میں لانے کے لیے ہی دی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ حق کی دعوت کے جواب میں اکثر لوگ ان صلاحیتوں سے بالکل بھی کام نہیں لیتے، بلکہ اگر بات سمجھ میں آ بھی جائے اور دل کی صداقت کی گواہی بھی دے دے تب بھی عملی طور پر قدم آگے نہیں بڑھتا، صرف اس لیے کہ آباء و اجداد کے اعتقادات و نظریات ہیں، برادری کے رسم و رواج ہیں، انہیں کیسے چھوڑ دیں، اور اگر چھوڑ دیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ اسی نوعیت کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ پرانے مسلک سے روگردانی بھلا کیوں کر ممکن ہے، اتنے عرصے سے اس جماعت میں ہیں، اب یکدم اس سے کیسے بے وفائی کر دیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الملک کی چند آیات کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ ملک کی آیت نمبر 7 تک مطالعہ کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے غیظ و غضب کی ایک جھلک بیان کی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو اسے سنیں گے دھاڑتے ہوئے اور وہ بہت جوش کھا رہی ہوگی۔ جہنم انہیں دیکھ کر غصے سے دھاڑ رہی ہوگی، جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا اپنے شکار پر جھپٹتے ہوئے غراتا ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی شدت غضب سے پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کسی ایک گروہ کو تو اس کے داروغے اس سے پوچھیں گے، مطلب جہنم کے داروغے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ مطلب اللہ تعالیٰ کا پیغمبر۔ قیامت کے دن ہر قوم کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا، جیسا کہ سورۃ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج، ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ گویا جیسے جیسے حساب ہوتا جائے گا اسی ترتیب سے ہر قوم کے مجرمین کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ہر گروہ کے پہنچنے پر جہنم پر متعین فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے، وہ جہنمی کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا۔ فکذبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شے نہیں اتاری۔ ہم نے اپنے رسولوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کوئی کتاب وغیرہ نہیں بھیجی، بلکہ ہم نے تو انہیں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وقالوا لو کننا نسمع او نعقل، اور وہ کہیں گے کہ ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے ان جہنم والوں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کا یہ مقام خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔
ایسے تمام لوگوں کا بنیادی اور اصل جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت سنی انسنی کر دی تھی۔ اس دعوت پر انہوں نے کبھی سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا تھا اور نہ ہی پیغمبروں کی باتوں کو کبھی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی زحمت گوارا کی تھی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے، سننے، سمجھنے وغیرہ کی صلاحیتیں اسی لیے تو دی ہیں کہ وہ ان صلاحیتوں کو کام میں لائے اور اپنے نفع و نقصان کے حوالے سے درست فیصلے کرے۔ اسی بنیاد پر آخرت میں انسان کی وہ تمام صلاحیتوں کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً سماعت، بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیتیں استعمال میں لانے کے لیے ہی تو دی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ حق کی دعوت کے جواب میں اکثر لوگ ان صلاحیتوں سے بالکل بھی کام نہیں لیتے، بلکہ اگر بات سمجھ میں آ بھی جائے اور دل اس کی صداقت کی گواہی بھی دے دے تب بھی عملی طور پر قدم آگے نہیں بڑھتا، صرف اس لیے کہ آباء و اجداد کے اعتقادات و نظریات ہیں، برادری کے رسم و رواج ہیں، انہیں کیسے چھوڑ دیں، اور اگر چھوڑیں گے بھی تو لوگ کیا کہیں گے۔ اسی نوعیت کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ پرانے مسلک سے روگردانی بھلا کیوں کر ممکن ہے، اتنے عرصے سے اس جماعت میں ہیں، اب یکدم اس سے کیسے بے وفائی کر دیں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پس وہ اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس پھٹکار ہے جہنمی لوگوں کے لیے۔ اب آگے جنتی لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ سروا قولکم او اجہروا بہ، اور چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، وہ اس کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ہم میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق دی ہے، انہیں ایسی آیات ازبر ہونی چاہیے۔ ایک شخص نے اگر گھڑی بنائی ہے تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر بھلا اور کون اس گھڑی کے بارے میں جان سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جو انسان کا خالق ہے، اس سے اس کے ظاہر اور باطن کا کوئی پہلو بھلا کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔